الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک نور اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله صدق الله مولانا العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت سے درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ خدائے بزرگ و برتر جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حامی بے کساں محبوب خدا سلطان دو جہاں سرور کنو مکاں حضور رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی مقدس مطہر بارگاہ میں گلہائے عقد عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبت حضرات، حاضرین و سامعین محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل جلالہ کا خاص احسان ہے جس پاک ذات نے آج کے روشن مبارک دن مجھے آپ کو اپنے مقدس گھر کی حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ دعا گو ہوں مولا کریم یہ مبارک لمحے زندگی میں مجھے آپ کو بار بار نصیب فرمائے اور ان بابرکت لمحوں کی برکتوں سے اللہ کریم جل جلالہ ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پر انشاءاللہ تعالی حرص اور لالچ
کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کروں گا کہ لالچ کس طرح انسان کو بڑی بڑی آفتوں اور بڑی بڑی مصیبتوں میں پھنسا دیتی ہے۔ حریص اور لالچی انسان کا کس طرح دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ آج حرص اور لالچ نے کیسے ہمیں اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر لالچ کو پیدا کرتی ہیں، حرص کو بڑھاوا دیتی ہیں، اور لالچ اور حرص سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے چند باتیں گوش گزار کروں گا، آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ اس سے کسی آدمی کو بھی انکار نہیں ہے کہ لالچ انسان کو ہمیشہ ذلت کی طرف لے جاتی ہے، اور لالچی انسان کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ لالچی انسان اپنے نفع کی خاطر دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ لالچی انسان اپنے نفع کی خاطر لوگوں کی جھوٹی خوشامدیں اور تعریفیں کرتا پھرتا ہے۔ لالچی انسان اپنے وقار عزت کو ٹھیس پہنچا کر محض مختصر دنیاوی نفع کی خاطر لوگوں کے سامنے بچھا بچھا پھرتا ہے۔ لالچی انسان کی کہیں بھی کوئی عزت اور کوئی وقت نہیں ہوتی ہے۔ لالچی انسان خود کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی اذیت اور نقصان کا باعث بنتا ہے۔ الغرض یہ کہ لالچ وہ مرض ہے، لالچ وہ بیماری ہے، لالچ وہ بری بلا ہے جو بندے کو بڑی آفتوں میں مبتلا کر دیتی ہے، جو بندے کو بڑی بڑی آفتوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس کی ایک مثال حدیث مبارکہ سے عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ میرے آقا نے ذکر کیا۔ کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی اور اس کی بیوی ایک جگہ پر رہتے تھے، اور ان کی مائیں بھی ان کے ساتھ رہتی تھیں، یعنی عورت کی ماں بھی اور مرد کی ماں بھی اسی ایک جگہ پر ان کے گھر میں رہتی تھی۔ مرد کی ماں بوڑھی، بیمار اور نابینا تھی، لیکن تھی ایک نیک اور پارسا خاتون، اور عورت کی والدہ ایک شریر خاتون تھی جو ہر وقت بس عورت کو یہ غصہ دلاتی کہ وہ اپنے شوہر کو یہ کہے کہ وہ اپنی ماں کو یہاں سے نکال دے، کہیں دور چھوڑائے، ہم سے دور کر دے۔ وہ ہر وقت اپنی بیٹی کو بھڑکاتی کہ اس بوڑھی کو جو بوجھ بن گئی ہے، نابینا ہے، تو کیا ہر وقت اس کا خیال رکھتی ہے، ہر وقت اس کی خدمت مدارت میں لگی رہتی ہے، تو اپنے شوہر کو کہے کہ اس بوجھ کو اتار آئے، کہیں پھینک آئے، کہیں دور چھوڑ آئے۔ وہ عورت اس آدمی کی ساس جو ہے وہ ہمیشہ اسی کام میں لگی رہتی۔ عورت اپنی ماں کے کہے میں آ کر اپنے شوہر کو اس بات پر راضی کرنے میں لگی رہتی کہ وہ اپنی ماں کو گھر سے نکال دے اور چھوڑ آئے۔ پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت ایک دن ضد پہ اڑ گئی کہ یا میں اس گھر میں رہوں گی یا یہ تمہاری نابینا بوڑھی ماں یہاں رہے گی، اسے نکالو ورنہ میں جا رہی ہوں۔ تو اس آدمی نے اپنی بیوی کے کہے میں آ کر اپنی بوڑھی ماں کو وہاں سے اٹھایا اور دور ویرانے میں جنگل میں چھوڑ آیا۔ بڑھیا نابینا تھی، بوڑھی عورت تھی، اسے کیا پتا کہاں چھوڑ گیا ہے، کیوں چھوڑ گیا ہے، کسی شے کی خبر نہ تھی، چھوڑ کر واپس آ گیا۔ شام ہوئی،
درندوں نے اس بوڑھی عورت کو گھیر لیا، ان کی ہولناک آوازیں۔ اب اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا اس نابینا عورت کی طرف، اور اس فرشتے نے کہا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ اب اس بوڑھی نابینا کو نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا مجھے جنگل میں چھوڑ گیا ہے، ویرانے میں چھوڑ گیا ہے۔ اسے تو یہی پتا تھا کہ روز کی طرح میں اپنے گھر میں ہی لیٹی ہوئی ہوں۔ اس نے کہا یہ بکریوں، گائیوں، اونٹوں کی آوازیں ہیں، اسے کیا خبر کہ میں جنگل میں پڑی ہوں اور یہ درندے ہیں جو مجھے نوچنے اور کھانے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ تو اس بوڑھی نابینا عورت نے کہا کہ یہ گائیوں، اونٹوں کی اور بکریوں کی آوازیں ہیں، جو گھروں میں، آبادیوں میں، بستیوں میں جانور بستے ہیں، یہ ان کی آوازیں۔ جب دن چڑھا تو اس عورت کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ اللہ نے پورے کر دیے، اور اس پوری وادی کو اونٹوں سے اور بکریوں سے بھر دیا۔ وہ آدمی ایک دن، ماں تھی پھر بھی دل میں خیال آ گیا، اپنی ماں کا پتہ لینے، اپنی ماں کی خبر گیری کرنے۔ جب واپس لوٹا تو اس نے دیکھا کہ ماں بھی خوشحال ہے، اور پاس چاروں طرف جو ہے وہ جانوروں کے، مویشیوں کے ڈھیر، مال ہی مال ہے، ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اب اس بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ، پوچھا اس آدمی نے کہ یہ کدھر سے آیا ہے؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ وہ رزق ہے جو میرے اللہ نے مجھے عطا فرمایا، یہ میرے رب کا عطا کردہ رزق ہے۔ اسے سمجھ آ گئی، اس نے اپنی بوڑھی ماں کو بھی اٹھایا، وہ بکریاں، وہ اونٹ، وہ بھی ریوڑ بھی اپنے ساتھ ہانکے گھر آ گیا۔ اب جب عورت نے یہ دیکھا کہ بڑھیا نابینا بوڑھی یہاں سے گئی تھی، فربا ہو کر آئی ہے، اور اس قدر مال بھی ساتھ لائی ہے، تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتی جب تک تم میری ماں کو بھی وہاں چھوڑ آؤ جہاں اپنی ماں کو چھوڑ کر آئے تھے۔ لالچ آ گیا نا، لالچ آ گیا کہ یہ ادھر سے اونٹ اور بکریاں اٹھا کر لے آئے۔ یہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے جو رسول اللہ سنا رہے ہیں اپنے غلاموں کو، کہ وہاں دو مرد و عورت اپنی اپنی ماں کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ رہتے تھے، شوہر کی بھی ماں، بیوی کی بھی ماں، اس کی ماں نے کو پارسا، اس کی ماں شریر اور شرارتی۔ تو اب اس عورت نے کہا کہ میری ماں کو ادھر چھوڑ کے آؤ جہاں اپنی ماں کو چھوڑ کر آئے تھے، یہ اونٹ بکریاں لے آئی ہے، میری ماں پیچھے کیوں رہ جائے؟ تو اب یہ تو بوڑھی نیک عورت تھی، اور یہ آنکھوں والی، جب یہ اسے جنگل چھوڑ کر آیا، شام ہوئی، درندے آ گئے، پھر اللہ نے فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ اس نے جواباً کہا کہ یہ تو جان لیوا جانور ہیں اور ہولناک آوازیں، یہ مجھے راتوں رات ہی کھا ڈالیں گے۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو جائے۔ صبح ہوئی تو اس بڑھیا کی ہڈیاں وہاں پڑی ہوئی تھیں۔ اب اس عورت نے کہا کہ جا میری ماں کو لے کر آ۔ جب یہ وہاں گیا تو اس بوڑھی عورت کی وہاں ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، ان ہڈیوں کو سمیٹا اور لا کر اپنی بیوی کے سامنے رکھ دیا۔ آج میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لالچ بندے کو کہاں پہنچا دیتی ہے، لالچ بندے کا کتنا بڑا نقصان کروا دیتی ہے۔ لالچ نے اس عورت کو پھنسا دیا، اس نے اس لالچ میں کہ جہاں سے یہ بوڑھی بکریاں اور اونٹ لے آئی ہے، میری ماں بھی بکریاں اونٹ لے آئے گی، اپنی ماں کو وہاں پہنچایا تو اسے درندوں نے نوچ ڈالا اور اسے عبرت کا نشان بنا دی۔ نہ صرف لالچی انسان اپنی عزت گواتا ہے، بلکہ لالچی انسان اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اپنی جان بھی گوا بیٹھتا ہے۔ یہ لوگوں کی جھوٹی خوشامدیں کرتا ہے، جھوٹی تعریفیں کرتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کی خاطر اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ وہ قصہ ہے جو رسول دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں میں بیان کیا۔ تو یہ ظاہر کیا کہ لالچ انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے، لالچ انسان کو اندھا کرتی ہے، اور لالچ عقل پہ پردے ڈالتی ہے۔ لالچ نحوست کے سبب دل سے خوف خدا بھی نکال دیتی ہے۔ لالچ کے سبب بندہ لوگوں کے احسان بھول جاتا ہے، لالچ کی وجہ سے بندہ اچھے برے کی تمیز بھولتا ہے،
لالچ کی وجہ سے انسان ظلم پر آمادہ ہو جاتا ہے، لالچ بڑوں کے ادب سے محروم کر دیتی ہے، لالچ بھلائی اور خیر خواہی کے جذبے سے محروم کر دیتی ہے، لالچ دنیا میں ذلیل رسوا کر دیتی ہے۔ لالچی انسان کبھی سکون نہیں پاتا، اسے ہمیشہ یہ لالچ رہتی ہے کہ یہ گاڑی لے لوں، وہ بنگلہ لے لوں، یہ کار لے لوں، یہ بھی مجھے مل جائے، وہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی میں چھین لوں، وہ بھی میں چھین لوں۔ یہ ہر وقت حرص میں، اسے کہیں چین نہیں آتا، بہت کچھ پا کر بھی یہ خود کو محروم محسوس کرتا ہے، بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ لالچ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور لالچ کا انجام انتہائی بھیانک ہوتا ہے۔ لالچ کی وہ تباہ کاریاں ہیں کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ عقل مندی یہ ہے قناعت کی، توکل کی، سادگی کی زندگی گزار کر جائے، جتنا ملے بس اس پر توکل کر جائے، حرص نہ کرے کہ اور آ جائے اور ڈھیر لگ جائیں۔ آج یہ کپڑا پہنا ہے تو کل نئی برانڈ کا لے لوں، آج یہ گاڑی لی ہے تو کل نئی کمپنی کی لے لوں، آج یہ یہاں پر مکان بنایا ہے تو کل کہیں اور جا کر بڑا بنگلہ خرید لوں۔ اس لالچ میں رہنے والا کبھی سکون نہیں پاتا، اسے کبھی سکون نہیں ملتا ہے۔ اور پھر لالچی انسان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ راہیں برائی کی تیار کرتا رہتا ہے۔ جناب عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سیدنا کعب الاحبار یہ یہودی عالم تھے، جناب عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے، تابعی ہیں۔ جناب کعب الاحبار نے کہا کہ تورات میں اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جو آدمی کسی کے لیے کوئی گڑھا کھودتا ہے وہ خود اسی میں جا گرتا ہے۔ تو جناب عباس کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ اس طرح کے مفہوم کے جملے تو قرآن میں بھی ذکر ہیں۔ جو خطبے میں آیہ کریمہ کا حصہ پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ مبارک ہے فاطر پارہ 22 آیت نمبر 43، آیت کا مبارک حصہ ہے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ جب کوئی آدمی کسی کے لیے برا داؤ چلتا ہے تو وہ برا داؤ اس بندے پر واپس آ جاتا ہے۔ معنی مفہوم یہ کہ جب آدمی کسی کے لیے کوئی برائی کی راہ کھودتا ہے تو وہ بندہ خود اس گڑھے میں جا گرتا ہے، خود اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو کسی کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے خود اس برائی کے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح شماتت ایک گناہ ایسا ہے، شماتت ایک برائی ایسی ہے جس سے میرے آقا نے منع فرمایا ہے۔ اور شماتت کیا برائی ہے؟ شماتت یہ برائی ہے کہ آدمی اپنے بھائی کے نقصان پہ راضی ہو۔ کسی کا کاروبار ڈوب گیا تو یہ مٹھائی بانٹے کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ کسی کی گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہ خوشی کرے اچھا ہوا، یہ ایسا تھا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ کسی کو کوئی جانی مالی نقصان پہنچا تو یہ راضی ہو کہ اچھا ہوا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یہ ایسا ہی تھا، اس سے بھی بڑھ کے ہونا چاہیے تھا۔ ابھی اس کے ساتھ ہوا ہی کچھ نہیں، ابھی اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں، ابھی سے بہت کچھ نقصان پہنچے گا۔ دوسروں کی برائی پہ راضی ہونا یہ شماتت کہلاتا ہے۔ شماتت کبیرہ گناہ ہے، شماتت حرام ہے، شماتت جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور رسول دو عالم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اس برائی سے، اس نقصان سے بچا لے گا اور اس شماتت کرنے والے کو اس میں مبتلا کر دے گا۔ اب یہ اس میں پھنس جائے گا اس برائی میں جو لوگوں کو پہنچی اور اس نے خوشی منائی۔ حرص اور لالچ یہ بندے کا کتنا نقصان کرتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں حرص کا معنی مفہوم سمجھانے کے لیے کہ لالچی وہ ہوتا ہے جس کا جی بھرتا ہی نہیں کسی شے سے، کسی بھی چیز سے جس کا جی نہیں بھرتا اور وہ راضی نہیں ہوتا، ٹھہرتا ہی نہیں، صبر ہی نہیں کرتا کہیں بھی، بس آگے سے آگے، آگے سے آگے بڑھ جانے کو اس کا دل کرتا ہے کہ یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، یہ بھی کما لوں، وہ بھی کما لوں۔ تو کبھی بندہ مال کا حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، کبھی کھانے کی حرص ہوتی ہے کہ بڑھ سے بڑھ کر کھانے کی تمنا رہتی ہے، بہت کچھ کھا کر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور کبھی عزت کی بھوک ہوتی ہے بندے، لالچ ہوتی ہے کہ میرا نام لیا جائے، میں آؤں تو میرے لیے لوگ اٹھیں، میں آؤں تو مجھے اچھی کرسی پہ بٹھایا جائے،
میرے لیے سٹیج لگے، مجھے جانا جائے، مجھے تکیہ پیش کیا جائے، میں آؤں تو مجھے کھانے کی آفر کی جائے، میری آؤ بھگت کی جائے، پتہ چلے فلاں آدمی آیا ہے، میرے آنے پر پتہ لگنا چاہیے فلاں شخص آیا ہے۔ تو کبھی عزت کی بھوک ہوتی ہے بندے کو، عزت کی لالچ ہوتی ہے کہ میں عزت کیا جاؤں۔ رسول دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا مال کی محبت اور عزت پانے کی محبت بندے کے دین کا نقصان کرتی ہے۔ مال کی لالچ اور یہ لالچ کہ میری عزت کی جائے، مجھے پروٹوکول دیا جائے، میرے لیے لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں، میرا نام لیا جائے، میرا ذکر ہو کہ فلاں صاحب آئے ہیں اور میری آؤ بھگت کی جائے۔ مال کی ہرس اور لالچ اور عزت کی ہرس اور لالچ، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بندے کے دین کو اس قدر نقصان پہنچاتی ہیں کہ اتنا نقصان دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ بھی اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا یہ بندے کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ چاہنا کہ میری بات کی جائے، جب میں بولوں تو لوگ توجہ سے مجھے سنیں، میری بات میں کوئی بات نہ کاٹے، اور کوئی بیچارہ غفلت سے سستی سے کہیں بول پڑے تو یہ جھاڑتا ہے کہ میری بات کاٹ دی ہے، میری بات تمہیں جرأت کیسے ہوئی میری بات کاٹنے کی؟ تو یہ جو چاہے جانے کی، عزت پانے کی ہرس اور لالچ ہے، یہ بھی بندے کا نقصان کرتی ہے، یہ بھی بندے کو بربادی کی طرف، تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور دولت اور مال کی لالچ میں اب آپ اور میں دیکھتے ہیں ایسے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، دفتروں میں بھی ہوں گے، ایسے لوگ آپ کو مالدار لوگوں کے ڈیروں پہ بھی مل جائیں گے جو ہر وقت جناب کرنے والے ہوں گے، اور ایسے ہی بے مقصد لوگوں کو، آنے والے سائلوں کو جھاڑیں گے، صرف کس لیے؟ افسر کو راضی کرنے کے لیے، مالک کو راضی کرنے کے لیے، چودھری کو راضی کرنے کے لیے، کہ پتہ چلے کہ یہ بڑا جی حضوری والا ہے، یہ بڑا مخلص بندہ ہے، یہ بڑا پکا آدمی ہے، اپنا یہ اپنی ٹولی کا ہے، اپنے دھڑے کا ہے، اپنی پارٹی کا ہے، اپنی سائیڈ کا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے۔ اور ہوتا کیا ہے؟ اس کی وقت و حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی، اس کی لالچ اسے اتنا ذلیل کرواتی ہے کہ وہ گالیاں سنتا ہے، دھکے سنتا ہے، لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتا ہے، لیکن لالچ کی وجہ سے وہاں سے ہٹتا نہیں۔ لالچ اسے اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، ذلت برداشت کر لیتا ہے، گالیاں برداشت کر لیتا ہے، لیکن وہاں سے ہٹنا برداشت نہیں کرتا کہ میری جگہ کوئی نہ آ جائے، میں قریب ہو جاؤں، پتہ چلے کہ میں فلاں صاحب کے بڑا قریب ہوں، میں فلاں صاحب کے ساتھ میری ڈائریکٹ ہیلو آیا ہے، میں ان کے گھر بھی آتا جاتا ہوں، میرے گھریلو تعلقات ہیں ان سے، یہ ثابت کرنے کے لیے لوگوں کی جی حضوریاں کرتا ہے، لوگوں کے پانی بھرتا ہے، لوگوں کے سامنے بچھا پھرتا ہے، لوگوں کے سامنے۔ یہ لالچ ہی تو ہے جو بندے کو ذلیل کروا رہی ہوتی ہے، یہ لالچ ہی تو ہے تو بندے کی عزت گوا دیتی ہے۔ رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس لالچی آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور لالچ انسان کے دل سے جاتی نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بوڑھا ہو جائے گا، دل میں دو باتیں جوان رہیں گی، کیا؟ کہ یہ دل میں یہ بات اس کے دل میں کسک مارتی رہے گی کہ کبھی موت نہ آئے، میں بیمار بھی ہو جاؤں، چلنے پھرنے کے لائق بھی نہ رہوں، تو آپ ملے ہیں ایسے لوگ یہی کہیں گے دعا کریں میں اچھا بھلا ہو جاؤں، چلنے پھرنے کے لائق ہو جاؤں، دعا کریں میں اچھا۔ یہ جینے کی خواہش جو ہے، بہت جینے کی خواہش، ہمیشہ جینے کی خواہش انسان کے اندر سے نہیں جاتی۔ اور دوسری مال کی لالچ، دو بندہ بوڑھا ہو جائے یہ چیزیں جوان رہتی ہیں۔ رسول دو عالم نے کہا یہ بوڑھی نہیں ہوتی، بندہ کما کما کے تھکتا نہیں ہے، کہتا ہے اور آ جائے اور آ جائے اور اکٹھا کر لوں اور جوڑ لوں۔ اور یہ رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہی یہ بات ذکر فرمائی۔ یہ حدیث عام ہر آدمی کو یاد ہے۔ رسول دو عالم نے کہا بندے کو سونے کی وادی مل جائے، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اسے وادی کہتے ہیں، تو اگر وہ سونے سے بھری ہوئی آدمی کو مل جائے
تو بندہ اتنا لالچی اور حریص ہے کہ تمنا کرے گا کہ کاش یہ دو ہو جائیں، اس جیسی ایک اور وادی ملے نا تو پھر کیا ہی بات ہے، تو اس پر بھی یہ قناعت نہیں کرے گا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے کہا آدمی کی حرص کو، پیٹ کی بھوک و لالچ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس سے پہلے بندے کو چین نہیں آتا، اس سے پہلے بندے کی لالچ ختم نہیں ہوتی ہے، بندے کی حرص میں کمی نہیں آتی ہے۔ کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بات اپنے غلاموں کو سمجھا رہے ہیں، اور اسلام یہ درس دیتا ہے قناعت کا، جتنا مل جائے اس پر صبر کرنے کا، اس پہ راضی رہنے کا۔ جو اس پر راضی رہے گا، قناعت کرے گا اور لالچ کر کے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اس کی عزت بھی ہوگی، وہ خوددار بھی ہوگا، وہ غیرت مند بھی ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کو رب کی رضا بھی نصیب ہوگی۔ وہ لالچ، وہ کسی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا، وہ کسی برائی کی طرف مائل نہیں ہوگا، اور لالچ میں آ کر کوئی برائی نہیں کرے گا۔ بڑا حسین و خوبرو قصہ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیغمبر عیسیٰ اپنے غلام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور کھانے کے لیے 3 روٹیاں اپنے ساتھ رکھی ہیں۔ ایک جگہ جب کھانے کا وقت ہوا، ایک روٹی آپ نے کھائی، ایک غلام نے کھائی، ایک باقی بچ گئی۔ اب پانی پینے ندی کنارے گئے، اس غلام نے پیچھے سے وہ روٹی چھپا لی۔ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے اسے پوچھا کہ یہ روٹی کدھر گئی؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ آپ نے کہا چلو کوئی بات، اچھا چلو آگے چلو۔ چل پڑے، سفر شروع ہو گیا۔ جب سفر شروع ہوا تو جناب عیسیٰ نے ہرنی کے ایک بچے کو آواز دی، اسے ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، دونوں نے بیٹھ کر کھایا، اس کی ہڈیاں جمع کی، اس پر کچھ پڑا تو وہ زندہ ہو کر چل پڑا۔ آپ نے اس غلام سے کہا کہ تجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کے لائق کیا ہے، بتا وہ تیسری روٹی کدھر ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا وہ کدھر گئی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، چل پڑے، آگے بڑھ گئے۔ آگے گئے تو آگے دریا آ گیا۔ پیغمبر عیسیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر پانی پہ چلنے لگے۔ وہ بھی پانی پہ چل رہا، ندی پار چلے گئے، دریا پار چلے گئے۔ جب پار اترے تو آپ نے کہا اس رب کی قسم ہے جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کے لائق کیا ہے، بتا وہ تیسری روٹی کدھر گئی ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام صحرا میں پہنچے، ریت کا ڈھیر بنایا، ہاتھ رکھا اور کہا اے ریت کا ڈھیر، حکم اللہ سے سونا بن جا۔ سونا بن گیا۔ اب پیغمبر عیسیٰ نے اس کے 3 ڈھیر کیے، کہا ایک میرا، ایک تیرا، اور ایک اس کا جس نے وہ تیسری روٹی کھائی ہے۔ اب یہ بول پڑا، اس نے کہا کہ وہ روٹی میں نے ہی کھائی ہے، وہ میں نہیں کھائی ہے۔ سونے کی ٹوکری کے، یہ لالچ ہے نا، یہ حرص ہے، بندے کو مرواتی ہے اس طرح۔ اس نے کہا وہ تیسری بھی میں نے کھائی ہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا اچھا پھر یہ تینوں تو رکھ لے، اگر تیرے اندر لالچ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ رہ کر بھی تیرا حرص نہیں مرا، تیرے اندر کی بھوک ختم نہیں ہوئی، تو پھر تیری حیثیت نہیں کہ تو نبی کے ساتھ چل سکے، پھر یہ سارا مال تو لے، اور تیرا میرا راستہ آج سے جدا ہے، تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، میری مجلس میں نہیں ٹھہر سکتا، تو اس قابل نہیں کہ میری مجلس میں ٹھہرے۔ پیغمبر عیسیٰ نے اسے وہ مال دیا، آپ وہاں سے رخصت ہو گئے، وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب وہ آدمی سونا لیے جا رہا تھا۔ اب جنگل میں جب 2 مزید آدمی اسے مل گئے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اسے مار کر یہ سونا اس سے لے لیں۔ اس نے ان کے انداز سے بھانپ لیا کہ یہ مجھے مار ڈالیں گے اور سونا لے جائیں گے، بھلا اس میں ہے کہ ان سے کہوں کہ سونا بانٹ لیتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ مجھے مارو نا، حال یہ ہے کہ ہم تینوں برابر برابر بانٹ لیتے ہیں، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، میرا حصہ مجھے مل جائے، تمہارا تمہیں مل جائے، بات ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تم سونے میں سے حصہ دے رہے ہو تو پھر کوئی بات نہیں ہے، سونے کے حصے دار بنا لیا۔ اب تینوں نے مشورہ کیا کہ بھوک لگ گئی ہے، اب کچھ کھانے کو ہونا چاہیے، کسی ایک کو تھوڑا سا سونا دے کر بازار بھیجتے ہیں، وہ جا کر وہاں سے کچھ کھانے کو لے آتا ہے، پھر ہم اس میں سے کھا لیں گے اور بعد میں حصہ بانٹیں گے، صبح جب دن چڑھے گا تو یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، اپنی اپنی منزل کی طرف چلے جائیں گے۔ اب اس نے ایک آدمی کو بھیجا جو کھانا لینے گیا، اس نے جا کر جب کھانا خرید لیا نا تو دل میں خیال آیا کہ اتنا سارا سونا اگر مجھے ہی مل جائے
اگر اکیلا میں ہی مالک بن جاؤں تو پھر ان دو بندوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان سے جان چھڑواتا ہوں، کھانے میں زہر ملاتا ہوں، یہ دونوں ختم ہو جائیں گے۔ اس نے کھانا خریدا، زہر ملایا، کھانا لے کر آ گیا۔ ادھر جنگل میں بیٹھے ان دونوں نے بھی آپس میں مشورہ کیا کہ اس تیسرے حصے دار کو تو نکالیں، آدھا آدھا آ جائے گا، اس کا حصہ بھی آدھا آدھا بانٹیں گے۔ تو لہذا اسے آتے ہی یہ غصہ کر کے گئے، اتنی دیر سے آیا، چڑھ دوڑیں گے اور مار مار کے مار دیں گے اور بعد میں آپس میں آدھا آدھا حصہ کر لیں گے۔ اب وہ واپس لوٹا، یہ دونوں پہلے سے منصوبہ بنا کر بیٹھے تھے، چڑھ دوڑے اس پر، مار دیا اسے۔ بعد میں جب بالکل تسلی ہو گئی، کھانا کھانے بیٹھے، جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس میں زہر تھا، کھا کر مر گئے۔ وہ سونا بھی وہیں پڑا رہا اور یہ اپنی لالچ کا شکار ہو گئے۔ جناب عیسیٰ کچھ دیر بعد اپنے حواریوں کے ساتھ وہاں سے گزرے اور وہاں وہ سونا اور ان مردار لوگوں کو دیکھ کر ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ دنیا ہے، یہ اس کا انجام ہے، یہ تمہارے سامنے ہے۔ لالچ بندے کو کہاں مروا دیتی ہے، نہ دین کا رہنے دیتی ہے، نہ دنیا کا رہنے دیتی ہے، نہ دنیا باقی رہتی ہے، نہ بندے کا دین باقی رہتا ہے۔ لالچ بندے کو اس قدر رسوا کروا دیتی ہے، لالچ بندے کو اس قدر برباد کروا دیتی ہے۔ تو لالچ مال کی ہو تو بھی بربادی ہے، لالچ ہمیشہ جینے کی ہو، بہت کچھ کر لینے کی ہو تو بھی بندے کو برباد کر دیتی ہے۔ لیکن اگر بندے کو ہرس لگ جائے اس شے کی کہ اللہ کرے اگر میں 5 نماز پڑھتا ہوں اور فلاں تہجد گزار ہے، اسے دیکھ کر اس کے دل میں ہرس پیدا ہو، کاش میں بھی تہجد گزار ہو جاؤں، یہ خواہش، یہ لالچ کہ میں تہجد گزار بن جاؤں، قرآن پڑھنے والا بن جاؤں، سجدے کرنے والا بن جاؤں، لوگوں سے خیر خواہی کرنے والا بن جاؤں، یہ ہرس اور لالچ بندے کو جنت پہنچا دیتی ہے۔ وہ لالچ جو مال کے پیچھے مارے مارے پھرائے، وہ لالچ جو دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرائے، وہ لالچ جو لوگوں کے پیچھے مارے مارے پھرائے، وہ اللہ سے بھی دور کرتی ہے، اللہ کی رحمت سے بھی دور کرتی ہے، جنت سے بھی دور کرتی ہے، اور بندے کو دنیا میں عزت والا بھی نہیں رہنے دیتی۔ اور یہ لالچ جو بندے کو قرآن پڑھنے والا بنا دے، نمازی بنا دے، تہجد گزار بنا دے، لوگوں سے نیکی کرنے والا بنا دے، یہ لالچ بندے کو اللہ کے بھی قریب کر دیتی ہے، اس کی رحمتوں کے بھی قریب کر دیتی ہے، جنت بھی پہنچا دیتی ہے اور دنیا میں بھی عزت والا بنا دیتی ہے۔ تو اگر ہرس پیدا کرنی ہے دل میں، کوئی خواہش بڑھانی ہی ہے، تو وہ خواہش یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کرنے والا بن جاؤں، میں اللہ کو کسی طرح راضی کر لوں، کوئی سجدہ ایسا کروں جو اللہ کو پسند آئے، کوئی نیکی ایسی کروں جو میرے رب کو پسند آ جائے، کوئی کام ایسا کروں جو مجھے اللہ کے قریب کر دے، مجھے میرے رب کی رحمتوں کے قریب کر دے، کوئی کام ایسا بجا لاؤں اور ہر اس کام سے بچ جاؤں جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، جو رب کی ناراضگی والا کام ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی ذات پر غور کرنا چاہیے، کہیں میرے اندر مال کی لالچ تو موجود نہیں ہے، بہت کھانے کی لالچ تو نہیں ہے، اور یہ لالچ تو نہیں کہ میری عزت کی جائے، میں چاہا جاؤں، میرے تذکرے ہوں، میں اٹھ کر بھی جاؤں تو لوگ میری ہی بات کر رہے ہوں، میرے آنے پر بھی میری بات ہو، میرے جانے پر بھی میری بات ہو، میری تعریفوں کے پل باندھے جائیں اور لوگ میرے سامنے میرے وصف بتائیں کہ میں کتنا عقل مند آدمی ہوں، میری عقل مندی کی داد دی جائے، میری بناوٹ کی، پہناوے کی اور میرے مال کی، میرے گھر کی، اس ہر شے کی لوگ داد دیں اور کہیں کہ جناب آپ کا تو جناب والا کیا شمار ہے، آپ تو ایسے آدمی ہیں کہ واہ کیا بات ہے۔ آپ بات کرتے ہیں، دل موہ لے لیتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، آپ کی تو بات ہی الگ ہے۔ اگر میرے اندر یہ خواہش ہے کہ لوگ میرا اس طرح نام لیں، اس طرح میری بات کریں، تو میں رسوائی کو دعوت دے رہا ہوں، میں ذلت کو دعوت دے رہا ہوں، کیونکہ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ عزت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، تو عزت اللہ سے مانگی جائے نا۔ اگر لوگوں سے عزت کا سوال کرے گا کہ میرے لیے پروٹوکول کیا کرو، اگر لوگوں سے عزت مانگے گا تو لوگ شاید اس کے مال کے روب میں آ کر، اس کی طاقت کے روب میں آ کر، اس کی دولت کے روب میں آ کر کچھ دیر اسے جھک کر سلام کر بھی لیں، لیکن جانے کے بعد یہی کہیں گے کہ اس کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ بدبودار گندا آدمی جس میں ایک بھی اچھا وصف نہیں ہے، ایک بھی اچھی خوبی نہیں ہے۔ لوگ اس کی پیٹھ پیچھے یہی کہیں گے یہ کسی لائق نہیں ہے، یہ نگلا ہے، کسی قابل نہیں ہے۔
تو بجائے کہ لوگ میرے پیچھے میرے لیے ایسی باتیں کہیں، مجھے تو وہ کام کرنا چاہیے کہ میں دنیا سے بھی چلا جاؤں تو لوگ کہیں نہیں، اللہ ان سے کہلوائے وہ گیا ہے جس نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے، وہ گیا ہے جسے ہم نے سجدے کرتے دیکھا ہے، نماز پڑھتے دیکھا ہے، قرآن پڑھتے دیکھا ہے، درود پڑھتے دیکھا ہے، لوگوں کے کام آتے دیکھا ہے، لوگوں کا بھلا کرتے دیکھا ہے، لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے دیکھا ہے، وہ گیا ہے جس کی زبان سے کبھی کوئی گالی نہیں نکلی، کبھی کوئی بری بات نہیں نکلی، کبھی کوئی ایسا کام نہیں ہوا جس سے کسی کا دل دکھا ہو، کسی کو اذیت پہنچی ہو۔ یہ باتیں میرے کہلوانے سے نہ ہوں، بلکہ میں مٹی سو جاؤں اور اللہ لوگوں سے یہ کہلوا رہا ہو، میرا رب مجھے عزتیں دلوا رہا ہو کہ فلاں بندے کے بارے میں یہ بات۔ تو لالچ جو ہے یہ بندے کا نقصان کرتی ہے۔ مال کا حریص کبھی نفع حاصل نہیں کر سکتا، اور قناعت کرنے والا جتنا مل جائے اس پہ راضی رہنے والا اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، اور رب تعالیٰ کی رحمتیں اس کے مقدر ہو جاتی ہیں، جو اپنے رب کی دی ہوئی روزی پر قناعت کر لیتا ہے اور زیادہ کے لیے نہیں دوڑتا، اور حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ہاتھ پاؤں نہیں مارتا، اور حلال حرام مال جمع کر کے ڈھیر نہیں لگاتا۔ اس کے پاس اگر تھوڑا رزق ہے تو وہ اسی پر راضی ہوتا ہے، اگر اسے میسر نہیں کہ وہ بہت عمدہ کپڑے پہنے تو وہ اسی بات پہ راضی ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امراء ہیں، مالدار لوگ ہیں، حاکم وقت ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اور عالم کیا ہے؟ عید کے دن آپ کی بیٹیاں آپ سے آ کر کہتی ہیں کہ کل دن جب چڑھے گا تو عید ہوگی اور لوگ نئے عمدہ کپڑے پہنیں گے، اور ہم امیر المومنین کی بیٹیاں ہیں، ہم وہی پرانا لباس پہن کر باہر جائیں گے تو لوگ ہمیں تانے دیں گے کہ حاکم وقت کی بیٹیاں، خلیفہ وقت کی بیٹیاں، امیر المومنین کی بیٹیاں پرانے لباس پہن کر عید کے دن آ گئے ہیں۔ تو جناب امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے جو بیت المال کا آپ کا اس وقت کا حاکم تھا اسے پیغام بھیجا کہ آپ مجھے 1 مہینے کی جو میری تنخواہ سرکاری خزانے سے آتی ہے وہ ایڈوانس دے دیں، تاکہ میری بچیاں صبح نیا لباس پہن کر عید گزار سکیں۔ ایسے ہی ہاتھ صاف نہیں کیا بیت المال پر، اپنے حق کی تنخواہ 1 مہینہ ایڈوانس مانگی۔ تو وہ حاکم جو تھا اس نے پیغام بھیجا کہ امیر المومنین سے کہیے کیا انہیں یہ یقین ہے کہ وہ 1 ماہ تک زندہ رہیں گے؟ اس 1 ماہ کی تنخواہ کے تو حقدار وہ تب ٹھہریں گے جب وہ 1 ماہ ڈیوٹی کریں گے، 1 ماہ اس ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ اس مہینے کی تنخواہ یہ پہلے ہی وصول کر رہے ہیں جس کے بارے میں انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی رہیں گے کہ مر جائیں گے۔ جناب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب عمر بن عبدالعزیز نے یہ نہیں کہا کہ تیری کیا مجال ہے کہ تو بادشاہ وقت کے سامنے یہ بات کہہ دے، تیری حیثیت ہی کیا ہے ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والا اور تو یہ بات کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ اپنی بیٹیوں کو تسلی دے کر کہا کہ کوئی بات نہیں میرے بچے، کچھ نہیں ہوتا، لوگ 4 باتیں کریں گے تو کیا ہوا ہے، کیا ہوا کہ اگر تم کل یہی پرانا لباس پہن کر نکلو گی اور لوگ کہیں گے کہ امیر المومنین کی بیٹیاں پرانا لباس پہن کر آئی ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میرا رب تو مجھ سے راضی ہے نا۔ اگر اللہ راضی ہے تو عمر بن عبدالعزیز کو اور کیا چاہیے، مجھے اور تمہیں اور کس شے کی خواہش ہے، مال کے ڈھیر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہیں، میرے اور آپ کے لیے سبق ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان مبارک ہستیوں کے صرف نام پر جھوما نہ کریں، یہ نہ ہو کہ صرف جس ہستی کا دن آیا اس کا دن خوب چرچے سے منا لیا۔ ہمارے یہاں ٹرینڈ چل گیا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں جی اب پرانا وقت تھا تو جی یہ ختم دلوا لیا، فلاں ہستی کی نیاز دلوا لی، لنگر بانٹ دیا ان کے نام کا، اب اور جدید کام ہو گیا تو لوگ چند دن کے لیے ان کے نام کی ڈی پی لگا لیتے ہیں، ان کے فضائل کی ایک پوسٹ شیئر کر کے کہتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا ہے، جبکہ اصول تو یہ تھا کہ ہم ان کی زندگیوں کو اپنے لیے رہنما بناتے اور ان کی سیرت سے ملنے والے پھول اخذ کر کے اپنی زندگی سجا لیتے، اپنی زندگی پہ انہیں نافذ کر لیتے، بجائے کہ ہم صرف ان کے نام کا ڈنکا بجائیں، ایک محفل کر کے ان کے نام کی چند منٹوں کے لیے ڈی پی لگا کر اپنے پروفائل پر ان کے نام کی ہم حق ادا کر کے بیٹھ گئے، یہ سوچے بیٹھے ہیں، جبکہ حق تو یہ تھا
کہ ہم ان کی زندگیوں کو اپنے لیے رہنما بنا لیتے، انہیں اپنا لیڈر سمجھ کر، انہیں اپنا آقا و مولا سمجھ کر، انہیں اپنا آقا و رہبر سمجھ کر ان کی زندگیوں سے ملنے والے سبق کو اپنی ذات پہ نافذ کر لیتے، ان کے کردار کے آئینہ دار بن جاتے۔ لوگ کہتے کہ یہ حقیقت میں ان کے ماننے والے ہیں۔ اب نعرے تو ہم ضرور لگا رہے ہیں، دعوے تو ہم ضرور کر رہے ہیں، جلسے پروگرام تو ضرور ہو رہے ہیں، ان کے تذکرے ذکر تو ضرور ہو رہے ہیں، ان کے نام کے لنگر تو بٹ رہے ہیں، نیازیں تو پک رہی ہیں، لیکن جو وہ سبق دے گئے تھے وہ ہم نے بھلا دیا ہے۔ وہ سبق ہمیں یاد نہیں ہے، وہ درس ہمیں یاد نہیں ہے، وہ تبلیغ ہمیں یاد نہیں ہے، وہ پیغام ہمیں یاد نہیں ہے، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس سے ہم نے منہ پھیر لیا ہے جو پیغام وہ ہمیں دے کر گئے تھے۔ تو اصل مقصد یہ ہے ہم اس پیغام کی طرف واپس آئیں جو ان ہستیوں نے ہمیں دیا ہے۔ اگر کسی نے لنگر نہیں بانٹا کسی کے نام کا تو کوئی سوال نہیں ہوگا اور کوئی جواب نہیں دینا پڑے گا، اور اگر کسی نے وہ سبق چھوڑ دیا جس کے لیے انہوں نے جانیں دی تھیں اور اپنے بچے قربان کیے تھے، وہ سبق اگر کسی نے بھلا دیا تو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ اس سبق کی تم نے اتنی بھی قیمت نہ ڈالی کہ ہم نے بچے دے دیے اور تم نے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں سمجھی۔ ہم نے یہ قیمت چکائی کہ اپنے سر اتروائے اور نیزوں پہ اچھولوائے، ہم نے یہ قیمت دی کہ ہمارے بچے جو ہے وہ ذبح کیے گئے، اور تم نے کیا قیمت ڈالی اس پیغام کی جو ہم تمہیں دے کر گئے تھے، جس کے لیے ہم نے سب کچھ وارا، تم نے اس پیغام کی کیا ہے جو ہے وہ حفاظت کی ہے، کتنا اسے سنبھالا ہے اور کتنا انہیں اسے اپنی نسلوں کی طرف ٹرانسفر کیا۔ تو لہٰذا واپس پلٹیے اس سبق کی طرف، اس پیغام کی طرف جو پیغام ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے صحابہ، اولیاء، تابعین، نیک بندے جو اپنی زندگیوں میں عمل کر کے ہمیں سبق دے گئے ہیں، ہمیں اسے اپنی ذات پہ نافذ کرنا ہے اور ان کے کردار کو اپنانا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔